المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، طلبہ عزیز، جیسے کہ حضرت مفتی محمود صاحب نے ذکر کیا کہ دارالعلوم ماکلی والا کا ہر سال انعامی اور سالانہ جلسہ بڑی تیاریوں کے ساتھ شاندار طلبہ کرام اور علماء کرام کی محنتوں اور خوشیوں کے ساتھ منعقد ہوتا ہے، لیکن اس سال ان وبائی حالات کی بنیاد کے اوپر ہمیں بہت مختصر طور پر یہاں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا ہے. بہت سادہ اور مختصر طور پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اس لیے ہم دل کی گہرائیوں سے فارغ ہونے والے طلبہ عزیز، تخصصات کے طلبہ عزیز سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ کی خوشیوں میں ہم سب بھی خوش ہیں، اور سال بھر اساتذہ کرام نے آپ پر محنت کی ہے، آپ حضرات نے بھی محنت کی، مدرسے میں 10 سال 12 سال جن حضرات نے نکالے، آج وہ اس ادارے سے رسمی طور پر علیحدہ ہو رہے ہیں. یقینی طور پر ہم سب کے لیے یہ خوشی اور غم کا ملا جلا اجتماع ہے. اللہ تبارک تعالیٰ حضرات کو کامیاب فرمائے، آپ کی محنتوں کو کامیاب فرمائے، اور آپ کو دین مدین کی خدمت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صرف علمی وارث نہیں ہے، عملی بھی وارث ہے، اخلاقی بھی وارث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو قرن اور دائم الفکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، ان تمام چیزوں کی ہمیں وراثت ملی. اس لیے آپ حضرات زندگی کے ایک موڑ کو ختم کر کے دوسرے موڑ کی طرف جا رہے ہیں. آپ کے سامنے میں نے کلام پاک کی آیت کی تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم میں سے ہر ایک اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا، لا تعلمون شیئا، ہم جاہل پیدا ہوئے ہیں. وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ. اللہ پاک نے اعلی علم کو ذکر کیا. یہ علم کے ذرائع ہیں. اللہ پاک نے تمہارے لیے کان دیے، تمہیں آنکھیں دی، اور تمہیں وہ قلب سلیم عطا کیا جو قلوب نبوت کا حامل ہو. وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلكم تشکرون. تاکہ اللہ کی اس بڑی نعمت کے اوپر ہم شکریہ ادا کریں. ہمارے وہ عزیز طلباء جو حافظ ہوئے ہیں اور جنہوں نے درس نظامی کے سال پورے کی یا تو شعبہ حفظ میں اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی کلام پاک کی ان آیات کی روشنی کے اندر اپنے آپ کو ٹٹولے کہ اللہ پاک نے ہمیں منتخب کیا. اور کیوں؟ لعلکم تشکرون،
تاکہ تم اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی نعمت سے ہمیں نوازا۔ اس لیے اس کی قدردانی، نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اسی کے حساب سے اس کی قدردانی بھی بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات فارغ ہو کر جا رہے ہیں، آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ جو علم نبوت آپ کو یہاں سے ملا ہے، آپ کتاب و سنت کے علوم کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے، اپنے علم کے ذریعے پہنچائے، عمل کے ذریعے پہنچائے، اسوہ اور نمونہ بنیے امت کے لیے۔ امت بڑی پریشان ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی۔ ایسے ماحول میں امت کو سب سے زیادہ تسکین اگر ہونی چاہیے تو وہ اہل علم کے طبقے سے ہونی چاہیے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آپ نے ابھی نعت میں سنی، اور احادیث مبارکہ میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے۔ صحابہ کرام جس کو بھی جس قسم کی بھی پریشانی پیش آتی وہ دربار ربی میں حاضر ہوتے، تو یہ امت بھی نائبین نبی کے دربار میں حاضر ہوگی اور آپ کے پاس آئے گی۔ امت بیچاری جاہل ہے، ناواقف ہے، وہ مختلف طریقوں سے آپ کے پاس آئے گی، مختلف انداز میں آئے گی۔ ان سب کو برداشتگی کے ساتھ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو اللہ کے دین کی طلب لے کر آپ کے پاس آئیں گے، اللہ کی رضامندی کے لیے مسئلہ پوچھیں گے یا کوئی بھی چیز آپ سے دریافت کریں گے تو آپ کو ان کے سامنے جواب دینا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونے کے مطابق۔ اس کے ساتھ اس وقت جو حالات پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتوں میں حضرت اسامہ ابن زید اور دیگر صحابہ کرام سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے متعلق روایتیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاون کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان عذابا، یہ اللہ پاک کا ایک عذاب ہے، یبعثہ اللہ تعالی علی من یشاء، اللہ پاک جس پر چاہتے ہیں اس کو نازل کرتے ہیں۔ لیکن آگے فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں فجعلہ رحمۃ للمؤمنین، اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے اس کو رحمت بنا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ حالات آئے، تعاون امواس مشہور ہے، اور اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ملک شام کا سفر بخاری شریف کی روایت میں تفصیل سے آپ سن چکے ہیں، حدیث شریف کی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا اقرارا من قدر اللہ، کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر شام سے واپس مدینہ منورہ جا رہے ہو؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا نفر من قدر اللہ الی قدر، ہم اللہ کی ایک تقدیر سے نکل کر دوسری تقدیر کی طرف جائیں۔ اس روایت کے ضمن میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگے روایت میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کو مؤمنین کے لیے رحمت بنا، فلیس من عبد یقع تعاون، اب جو بھی بندہ اس تعاون کے اندر مبتلا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ، اور کچھ روایتوں میں مسند احمد وغیرہ کی روایتوں میں فی بیتہ کا لفظ ہے، وہ ٹھہرا رہے اپنے شہر میں، اپنے گھر میں۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور دنیا کی سپر پاور طاقتیں اور مہاستائیں یہی جملے آج دہرا رہی ہے۔ 1400 سال پہلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جس روایت کو حضرت عمر بن خطاب کے سامنے سنائی، آج اسی پر عمل کرنے کے لیے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ، اپنے شہر میں، اپنے گھروں کے اندر ٹھہرے رہے، لیکن صابراً محتسباً، یہ دنیا کی کوئی حکومت، کوئی سیاسی آدمی اور کوئی مفکر نہیں بتلا سکتا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام ہی بشارت سنا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں ٹھہرا رہے گا، صابراً محتسباً، صبر کے ساتھ، اللہ پاک سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ عنہ، اور وہ یہ یقین کرے گا، علم یقینی چیز کا نام ہے، جن
یہ فنون میں ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے علوم کے اندر ظنون نہیں ہوتے ہیں، وہاں یقینی کیفیات ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ یقین کرے کہ انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ، اسے وہی چیز پہنچے گی جو اللہ پاک نے اس کے مقدر میں لکھی ہے۔ جب وہ یہ کرے گا الا کان لہ مثل اجر الشہید، مگر اس کے لیے شہید کا اجر ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت میں یہ نہیں فرمایا کہ فیموت، وہ اس بیماری میں انتقال کر جائے تو ہی اس کو شہید کا ثواب ملے گا، بلکہ روایت میں مطلق فرمایا کہ یعلم انہ، وہ یقین کرے اور اس بیماری میں چاہے موت آئے چاہے موت نہ آئے۔ الفاظ بالکل عمومی ہے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے جو لوگ بھی ان بیماریوں کے اندر، ان وباؤں کے اندر اپنے آپ کو صبر اور احتساب کے ساتھ محتبس رکھیں گے، اپنے علاقے میں اپنی جگہوں میں اپنے آپ کو رکھیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کو شہید کا ثواب ملے گا، مثل اجر الشہید، شہید کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمارے وہ طلبہ عزیز جن کے علاقوں کے حالات درست نہیں اور جس کے لیے ہمارے علاقے کے ذمہ دار حضرات کلکٹر صاحب اور ڈی ایس پی صاحب کی ذمہ داری لینے سے انکار ہے، وہ ادارے نہیں پھیلیں گے۔ آپ کے کھانے پینے رہنے سہنے کا سارا انتظام یہی ہوگا جب تک ٹرینیں اور حکومت کی طرف سے اعلان نہیں ہوتا ہے۔ اس روایت کے پیش نظر آپ کو اسی جگہ پر رہنا ہے، چہار دیواری کے اندر ہی آپ کو قیام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پر مختلف لوگوں کو مختلف احوال میں عمل پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں صرف احتباس نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، محتسب ہے، ثواب کی امید کے ساتھ رکنا ہے۔ ان اوقات میں اپنے آپ کو عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں لگانا ہے، یہ کھیل کود کے اوقات نہیں، یہ ایسے اوقات ہے جس کے اندر ہم اپنے آپ کو اللہ پاک کی طرف متوجہ ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ پاک کے مختلف لشکر ہے اور عزیز و حکیم ہے، وہ اپنی طاقت اور قدرت دنیا کی ٹیکنیکل سائنس کو یہ بتلا رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، مشینری میں بھی بہت دور سے باریک نظر آ رہا ہے، بلکہ کچھ سائنٹسٹ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں بھی صاف نظر نہیں آ رہا ہے، ایسی چیز، ایسی مسلط کی جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، لیکن پوری دنیا جس سے پریشان ہے، دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور ہونے کے دعویٰ کرنے والے، انا ربکم الاعلیٰ جن کی زبانوں سے نکلتا تھا، وہ امریکہ، وہ اسرائیل، وہ فرانس اور وہ اٹلی اور یہ سارے ممالک ہاتھ اونچے کیے ہوئے ہیں کہ اوپر والا ہی اس مسئلے سے ہم کو نجات دے سکے۔ یہ اللہ پاک اپنی طاقت اور قدرت بتلاتے ہیں کہ جب ہم تمہیں خوف دلانا چاہتے ہیں تو ہمارا خوف ایسا ہوتا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ اللہ پاک نے اس کے لیے علاج بتلایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ سورہ الاف میں اللہ پاک نے خوف اور امن، خوف سے نجات اور امن ملنے کے لیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، خوف سے امن کے لیے بھی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ اولاً ایک اور آیت میں بھی فرمایا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے حرم شریف کو امن والا بنایا، یہ تقدم اس کے علاوہ دوسرے علاقوں سے لوگ چٹ لیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ان آیات کی روشنی کے اندر اپنی معرفت بتلائی، اپنی پہچان بتلائی، اپنی طاقت اور قدرت کا استحضار کروایا۔ اس لیے ہم ان چیزوں کو جو دنیا تک پہنچانے والے ہیں، صحیح تعلیم جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں دی ہے، ہم امت تک ان حالات کو بھی پہنچائے، جہاں جائیں وہاں کے لوگوں کے سامنے صبر اور احتساب کی آپ باتیں کریں، لوگ خوف اور ہراس میں مبتلا ہوں۔ یہ چیزیں اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں تک اس کو پہنچائے۔ اس کے ساتھ جو حضرات جا رہے ہیں نمازوں کے سلسلے کے مسائل میں لوگ کافی آپ سے پوچھیں گے، تو اصل سارے علماء کرام نے ہندوستان، پاکستان، عرب ممالک کے سب نے مل کر مجموعی طور پر جو باتیں کہی ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ اذان بند نہیں ہے، نماز بھی مسجد میں بند نہیں ہے، لیکن تقلیل کی جائے، تعطیل نہ کی جائے، بالکل معطل نہ چھوڑا جائے مسجدوں کو، قلیل تعداد کے اندر، اور وہ بھی جہاں حکومت کی طرف سے پابندیاں ہو وہاں اس کا لحاظ کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپنایا جائے۔ یہ چیزیں
صحابہ کرام تابعین اور بعد کے ادوار میں بھی پیش آئی، لیکن مسجد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مومن کا مسجد سے تعلق ایسا ہوتا ہے جیسا مچھلی کا پانی سے تعلق، اس لیے مسجدوں سے مسلمانوں کو دور نہیں ہونا ہے۔ لیکن اگر حکومت کی طرف سے سختیاں ہیں، مسجدوں پر پابندی مکمل لگا دی جائے، کچھ علاقوں میں ایسی بھی خبریں آ رہی ہے تو پھر وہاں پر گھروں میں نمازوں کا اہتمام کیا جائے، جماعت کے ساتھ گھر کے بچوں اور عورتوں کے ساتھ مل کر نمازوں کا اہتمام لوگ کریں، اس کا بھی آپ لوگوں سے تذکرہ کریں، تاکہ ویسے ہمارے علماء ڈر رہے کہ مسجد میں پابندی لگانے سے ویسے بھی مسجد میں آنے والے کم ہیں، اور پھر اگر لوگ لگا دیں گے تو لوگوں میں پھر اور سستی آ جائے گی۔ لیکن بڑی مجبوریوں کی بنیاد کے اوپر حضرات مفتیان کرام کو اس طرح کے فتوے دینے پڑے مجبوری حالات کے اندر، اس لیے جب آپ جائیں گے یہ مسائل کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو ان مسائل میں بھی امت کی رہنمائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر دوبارہ میں آپ حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسمی طور پر آپ کے لیے جو ایک وقت ختم کیا، ایک وقت مقرر ہے مدارس کے نصاب اور نظام کا، اس کے مطابق آپ یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھیں، اپنے آپ کو علم اور مطالعے میں مسلسل لگائے رکھیے۔ مشکات کے مصنف کتاب ختم کر رہے ہیں، عید کا دن ہے آئندہ کل صبح، اور رات کو عید کی رات میں مشکات ختم فرما ہے، لکھ رہے ہیں غرن کہ میں نے اس کو اس وقت لکھا جبکہ شوال کا چاند نظر آ گیا، آئندہ کل صبح عید ہے، لیکن مشکات کے مصنف اپنی کتاب کو مکمل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہمارے بزرگوں کی طرف سے جو علم کے لیے مشغولیت ہے، اس مشغولیت کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ افتاء کے طلباء کو حلال اور حرام کی لگام آپ کے پاس ہو، یہ سب سے نازک مرحلہ ہے۔ صحابہ کرام فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے، اللہ پاک کسی حلال چیز کو حرام نہ کر دے یا کسی حرام کو حلال نہ کر، اس لیے بڑی نزاکتوں کے ساتھ یہ فن ہے، اس کی بڑے اکابر مفتیان کرام سے اپنے آپ کو منفرد شان میں رکھنا یہ فتاویٰ کی لائن میں مناسب نہیں ہوگا۔ جمہور اہل علم اور مفتیان کرام کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا ہوگا۔ کسی چیز میں اگر آپ کو اشکال ہو تو اہل علم سے اس کو رجوع کیا جائے، لیکن آپ سن چکے ہیں قاسم ابن قطلب اپنے شیخ ابن حمام کے متعلق فرماتے ہیں اذا اقوال شیخنا اذا خالف المنقول فلا تصدق، کہ ہمارے شیخ کے اقوال جب جمہور سے الگ ہو تو اس کو نہ مانا جائے۔ اس لیے جن جن حضرات نے بھی اس طرح کچھ تفردات کیے ہیں اہل علم نے، یہ ان کی شان ہے، اجتہادی صفات اللہ پاک نے سنت میں رکھی ہے، لیکن اجتہادی شان پیدا کرنے کے لیے بھی آپ کو کئی سال کا مسلسل تجربہ، کتاب و سنت اور مسائل فقہیہ، قواعد فقہیہ، مقاصد شریعت، ان تمام چیزوں میں گہری بصیرت حاصل کرنے کے بعد ہی یہ چیزیں حاصل ہوگی، اس لیے اس کی طرف توجہ ہے۔ ہمارے وہ طلبہ عزیز جنہوں نے تخصص کے حدیث کا شعبہ اس کے اندر انہوں نے تکمیل کی، ان سے بھی گزارش ہے کہ حدیث شریف کے سلسلے میں مزید محنتیں کرے۔ یہ ایسا علم ہے جو پک چکا ہے، اس میں زندگیاں کھپا رہے تب بھی علم حدیث ختم نہیں ہوتا، اس لیے اپنے آپ کو کسی بھی حدیث کے اوپر حکم لگانے سے پہلے اس کے جو اصول اور ضابطے ہیں اس کے متعلق تحقیق کرنے کے بعد ہی فیصلہ کریں، بلکہ فیصلہ کرنے سے زیادہ اپنے آپ کو روکے رکھے۔ محتاط محدثین یہی فرماتے ہیں۔ اور ہمارے درس نظامی سے فارغ ہونے والے عزیز طلبہ جو عوام الناس تک پہنچنے والے ہیں، مختلف علاقوں میں جو آپ پڑھانے کے لیے جائیں گے، مختلف مسائل آپ کو پیش آئیں گے، ایسے موقع پر اپنے اساتذہ کے نام سے مشورہ کیا جائے، ان سے بار بار رجوع کیا جائے، اور وہ جو کام سپرد کرے ہمارے اکابرین نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو کامیاب بنایا ہے، ان کے اساتذہ نے ان کو جہاں رکھا، جس جگہ پر رکھا، انہوں نے اپنے آپ کو لگایا، زندگیاں کھپائی۔ ابھی میں برپودرا گیا، وہاں ایک مولانا غلام صاحب دیولا کے 52 سال سے وہ وہاں پڑھا ہے، ایک ہی گاؤں۔ بڑودا گیا، مولانا محمد صاحب حاجی خانہ والے کامی والے، انہوں نے کہا 56 سال سے میں لگا ہوں، ایک جگہ پر ایک آدمی 50 سال لگاتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب دیولی، ان کے بھی 50 سے اوپر سال ہو گئے۔ ہمارے انکارے میں مولانا ابراہیم صاحب مانجی ہے، یہ آسود کے بھی ہمارے کچھ علماء ہیں جو پوری زندگیاں لگائے ہوئے ہیں۔ ان علماء سے ہم عبرت حاصل کریں، ادھر ادھر ایک مہینہ پڑھایا دوسرے مہینے چلے آئے، یہ چیزیں نتائج پیدا نہیں کرتی ہیں، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان چیزوں میں آپ اپنے آپ کو لگائیں۔ مکاتب مدارس اسلامیہ میں جو خدمات آپ کو انجام دینی ہے
اس کے لیے آپ کو محنت سے کام کرنا ہوگا، لوگوں کے ساتھ صبر برداشتگی کا معاملہ کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر اور استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔